السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلسلہ وار سیرت سے متعلق ہمارے سامنے جو سبق چل رہے تھے، تو اسی میں سے آج اگلا سبق آپ لوگوں کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے۔ گزشتہ ہفتے کا جو سبق تھا، اس سبق کے اندر آپ لوگوں کو تفصیل سے بتا دیا گیا تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے، تو مدینہ منورہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کن حالات کا سامنا تھا، اور 3 طبقوں کا تذکرہ کیا گیا تھا کہ 3 طبقے تھے مدینہ منورہ کے اندر، اور ان تینوں طبقوں کے مسائل اور حالات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تھے۔ آج کا جو سبق ہے، آج کے سبق کے اندر یہ چیز وضاحت کے ساتھ میں آئے گی کہ وہ جو 3 طبقے تھے، اس میں سے مسلمان ایک طبقہ، دوسرا طبقہ یہودی، اور تیسرا طبقہ منافقین، یہ تینوں طبقے تھے، اور ان تینوں طبقوں کے حالات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تھے۔ تو آج کے سبق کے اندر آئے گا کہ مسلمان تھے تو مسلمانوں کے جن حالات کا سامنا تھا، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان حالات کے کیا حل نکالے۔ اسی طرح یہودیوں سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو خطرہ تھا، اور یہودی جو پڑوسی تھے، تو ان کے ساتھ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا معاہدات کیے، آج کے سبق کے اندر یہ چیز آئے گی۔ چنانچہ آج کے سبق کا عنوان ہے نئے معاشرے کی تشکیل۔ پہلے آپ لوگوں کے سامنے یہ آ چکا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں بنو نجار کے وہاں پہ آئے تھے۔ بنو نجار کے وہاں پہ کب آئے تھے؟ جمعہ 12 ربیع الاول سن ہجری 1 میں حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان کے سامنے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے پڑاؤ کیا، اور اسی وقت فرمایا تھا کہ انشاءاللہ یہی منزل ہوگی۔ پھر یہاں سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر منتقل ہو گئے تھے۔ اب یہاں حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہاں پہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مستقل قیام رہنے لگا۔ اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے پہلا قدم یہ تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جگہ مسجد نبوی کی تعمیر شروع کی۔ کس جگہ پہ؟ جہاں بنو نجار کے وہاں پہ آ کے سب سے پہلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی بیٹھی تھی، پھر کھڑی ہو کر آگے چلی گئی تھی۔ تو جہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی بیٹھی تھی، وہی جگہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منتخب کی مسجد نبوی تعمیر کرنے کے لیے۔ مسجد نبوی کی تعمیر اس طریقے سے شروع ہوئی کہ وہ جو جگہ تھی، اس زمین کے مالک 2 یتیم بچے تھے، یتیم بچے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 2 یتیم بچوں سے یہ زمین خریدی، ہدیے میں نہیں لی، زور زبردستی کر کے بھی نہیں لی، بلکہ ان کو قیمت دی، قیمت طے ہوئی، اور پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ زمین خریدی، اور وہاں پہ مسجد نبوی کی تعمیر شروع ہوئی۔ اور مسجد نبوی کی تعمیر میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود شریک ہوئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود اینٹ اور پتھر اٹھا کر لاتے تھے، اور ساتھ ساتھ میں یہ اشعار پڑھتے رہتے تھے حضور: اللہم لا عیش الا عیش الآخرہ اغفر للانصار والمہاجرہ۔ اے اللہ، زندگی تو بس آخرت کی زندگی ہے، بس انصار اور مہاجرین کو بخش دے۔ اس کے ساتھ ساتھ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی فرماتے جاتے: ھذا الحمال لا حمال خیبر ھذا ابر ربنا واطہر۔ یہ بوجھ خیبر کا بوجھ نہیں ہے، یہ ہمارے پروردگار کی قسم زیادہ نیک اور پاکیزہ ہے۔ یہ بوجھ جو ہے نا، یہ بہت اچھا ہے۔ یہ ہم دنیا کے لیے بوجھ نہیں اٹھا رہے ہیں، یہ ہم اپنی آخرت کی زندگی کے لیے بوجھ اٹھا رہے ہیں۔ تو جب صحابہ کرام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کی تعمیر میں بذات خود لگے ہوئے ہیں، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس طرز عمل کو دیکھ کر صحابہ کرام کے جوش و خروش میں اور اضافہ ہو گیا، اور صحابہ کرام بھی خود مسجد نبوی کی تعمیر کے اندر لگ گئے۔ آج کل تو ہوتا کیا ہے کہ مسجد تعمیر ہو، مدرسہ تعمیر ہو، یا کوئی بھی دینی کام ہو، تو انسان جو ہے نا وہ مزدوروں کو لگاتا ہے اور ان کو اجرت دیتا ہے۔ حالانکہ مسجد نبوی کی تعمیر میں صحابہ کرام اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود حمال بن کے لگے ہوئے، اس لیے کہ ان کو پتہ ہے کہ اس کا کتنا بڑا اجر ہے،
یہ ہمارے لیے ایک نمونہ ہے حضور کے صحابہ کرام کی زندگیاں، کہ دیکھو یہ ہوتی ہے دین کی خدمت، دین کی محنت، کہ انسان خود لگے، اس کو دیکھ کر دوسرے بھی لگیں گے۔ تو صحابہ کرام جو ہے یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر یہ اشعار پڑھتے تھے، لئن قعدنا والنبی یعمل لذاک منا العمل المضلل، اگر ہم بیٹھے رہے اور نبی کام کرتے رہے تو یہ تو ہمارا کام گمراہی کا کام ہوگا، کہ حضور کر رہے ہیں ہم بیٹھے ہوئے ہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ چنانچہ ہم بھی کام کریں گے۔ تو اس طریقے سے مسجد نبوی کی تعمیر شروع ہوئی۔ مسجد نبوی کی تعمیر جس زمین میں شروع ہوئی تو اس زمین میں مشرکین کی کچھ قبریں بھی تھیں، کچھ ویرانہ بھی تھا، کھجور اور غرقد کے چند درخت بھی تھے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین کی قبریں اکھڑوا دی، اور جتنا ویرانہ تھا ان سب کو مٹی وٹی ڈال کے برابر کر دیا، اور کھجور کے جو درخت تھے، کھجور وغیرہ کے درخت تھے، ان کو کاٹ کے قبلے کی طرف لگا دیا۔ ان سارے درخت جو یہاں وہاں لگے ہوئے تھے ان سب کو کاٹا اور قبلے کی طرف لگا دیا۔ اچھا، اس وقت جو قبلہ تھا وہ بیت المقدس کی طرف تھا، تو بیت المقدس کی طرف کا جو قبلہ تھا وہاں پہ یہ سارے درخت لگا دیے۔ دروازے کے جو بازو تھے، دروازے کے بازو کے دونوں پائے پتھر کے بنائے گئے، دیواریں جو تھی وہ کچی اینٹ اور گارے سے بنائی گئی، اور جس طریقے سے ٹین ڈالا جاتا ہے نا چھت، تو چھت پر کھجور کی شاخیں اور پتے ڈلوا دیے، اور کھجور کے تنوں کے کھمبے بنا دیے گئے۔ کھجور کے جو تنے تھے، جس طریقے سے آج کل کھمبے بنائے جاتے ہیں نا اینٹ وغیرہ یعنی ریت وغیرہ سے، گارے وغیرہ سے، تو اس وقت کے جو کھمبے بنائے گئے وہ کھجور کے تنوں سے بنائے گئے۔ زمین کے اوپر ریت اور چھوٹی چھوٹی کنکریاں بچھا دی گئی، یہ اس وقت کا فرش تھا۔ اور مسجد نبوی کے 3 دروازے لگائے گئے، 3 دروازے، قبلے کی دیوار سے پچھلی دیوار تک 100 ہاتھ کی لمبائی تھی اس دیوار کی، اور چوڑائی بھی تقریباً اتنی ہی تھی، اور مسجد نبوی کی جو بنیاد تھی وہ تقریباً 3 ہاتھ گہری تھی، 3 ہاتھ گہری۔ یہ اس زمانے کی مسجد نبوی کی تعمیر تھی، اس زمانے کی مسجد نبوی کی تعمیر۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کے بازو میں چند مکانات بھی تعمیر کروائے، جن مکانات کی دیواریں کچی اینٹ کی تھی، اور اس کی جو چھتیں تھی یہ کھجور کے تنوں کی لکڑیاں تھی، کھجور کی شاخ اور پتے ڈال کر ان گھروں کی چھتیں بنائی گئی۔ یہ جو کمرے تھے یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کے کمرے تھے۔ ان حجروں کی اور ان گھروں کی تعمیر جب مکمل ہو گئی تو مکمل ہونے کے بعد پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان سے اب یہاں پہ منتقل ہو گئے۔ مسجد نبوی کے اطراف میں جو مکانات تعمیر کیے گئے تھے اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پہ منتقل ہو گئے۔ یہ جو مسجد تھی مسجد نبوی، تو یہ مسجد صرف نماز کی ادائیگی کے لیے نہیں تھی، جیسے آج کل ہے نا عام طور پر کہ مسجدیں صرف نماز کی ادائیگی کے لیے، بس نماز کی ادائیگی کرو اور چلو جاؤ یہاں سے، نہیں۔ اس وقت کی جو مسجد نبوی تھی یہ صرف نماز کی ادائیگی کے لیے نہیں تھی، نماز کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ میں یہ ایک مدرسہ اور یونیورسٹی بھی تھی، جس میں مسلمان اپنی اسلامی تعلیمات اور ہدایت کا درس بھی حاصل کرتے تھے۔ اسی طریقے سے یہ مسجد ایک محفل بھی تھی، محفل، وہاں پہ اوس اور خزرج کے لوگ، اسی طریقے سے مہاجرین، یہ تمام کے تمام مسلمان یہاں پہ جمع ہو کے میل اور محبت سے مل جل کر رہتے تھے۔ اسلام کے آنے سے پہلے ان لوگوں کے درمیان جاہلی کشاکش، نفرت، باہمی لڑائیاں اور اتنی خطرناک دشمنیاں تھی، اس کے بعد یہ ایک ایسی محفل بن گئی جس میں وہ لوگ میل اور محبت سے رہتے تھے۔ اسی طریقے سے یہ مسجد نبوی ایک مرکز تھا جہاں سے چھوٹی سی ریاست کا ایک نظام چلایا جا رہا تھا۔ اسلام کا جو ایک نیا نظام شروع ہوا تو اسلام کا یہ نیا نظام جہاں سے چلایا جا رہا تھا اس کا مرکز یہی مسجد نبوی تھی۔
اس کے علاوہ بھی مختلف قسم کی مہمیں یہاں سے بھیجی جاتی تھی. آگے بھی آئے گا, مختلف سرایا بھیجے جاتے تھے, غزوات کے لیے لوگ یہاں سے روانہ ہوتے تھے, یہاں پہ مدرسے بھی ہوتے تھے, مسئلے مسائل بھی ہوتے تھے. یعنی مختلف قسم کی اسلامی جتنی بھی سرگرمیاں ہیں وہ ساری کے ساری یہاں پر ہوتی تھی. اس کے ساتھ ساتھ میں یہ مسجد جو تھی نا, یہ پارلیمنٹ کی حیثیت بھی تھی, جس پارلیمنٹ کے اندر مجلس شورا, مجلس انتظامیہ کے اجلاس بھی منعقد ہوا کرتے تھے. مسلمانوں کے اہم معاملات یا کوئی بھی مسائل یا کوئی بھی ایسی باتیں پیش آتی تھی تو اس کے لیے جو اجلاس منعقد ہوتے تھے وہ اسی پارلیمنٹ کے اندر منعقد ہوتے تھے. یہ تھی مسجد نبوی. ان سب کے ساتھ ساتھ میں جو فقراء مہاجرین, جو لوگ ہجرت کر کے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ آ گئے تھے اور ان لوگوں کے پاس میں مال وغیرہ کچھ بھی نہیں تھا, ان کا ٹھکانہ, ان کے رشتہ دار کچھ بھی نہیں تھے, تو ان لوگوں کا ٹھکانہ کیا تھا؟ مسجد نبوی تھا. یہ مسجد نبوی ان لوگوں کا ٹھکانہ تھا. تو یہ تھی مسجد نبوی. اچھا, پھر ہجرت ہی کے شروع کے اندر تو پہلے اذان نہیں تھی, لیکن پھر اذان اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مسلمانوں کو دی گئی, جس کا بہت مفصل قصہ ہے. عبداللہ بن زید بن عبد ربہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کے خواب میں ان کو اذان دکھائی گئی. بہت لمبا چوڑا قصہ ہے, تو یہاں تو مختصر انداز میں صرف اتنا ہی بتانا ہے کہ ہجرت ہی کے شروع میں مسجد نبوی کی تعمیر بھی ہو گئی اور مسجد نبوی میں اذان بھی دی جانے لگی. اس اذان کا قصہ ترمذی, ابو داؤد, مسند احمد وغیرہ کے اندر موجود ہے. تو اس نئے معاشرے کی تشکیل کے اندر پہلا کام تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا مسجد نبوی کی تعمیر سے. دوسرا کام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا, مسلمانوں کے درمیان بھائی چارگی قائم کروائی. بھائی چارگی, جیسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی کی تعمیر کا اہتمام فرمایا, اور مسجد نبوی کی تعمیر کے اہتمام کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پہ مسلمان آپس میں مل جل کر رہے, میل محبت کا ایک مرکز وجود میں آئے. تو اسی طریقے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے درمیان بھی بھائی چارگی کا ایسا نظام قائم فرمایا جو رہتی دنیا تک ایک مثال بن گیا. ارے بھائی چارگی قائم کروائی گئی کس کے اندر؟ مہاجرین اور انصار کے اندر. مہاجرین اور انصار کے اندر. کیوں؟ اس لیے کہ انصار تو مکہ ہی مدینہ ہی کے رہنے والے تھے, ان کے پاس تو ان کے گھر بھی ہے, مال بھی ہے, بیویاں بھی ہیں, سب کچھ ہے. اور مہاجرین جو ہے یہ تو پردیسی ہے, یہ تو مکہ میں اپنا سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر مدینہ منورہ میں آئے ہوئے ہیں. ان کے پاس مال بھی نہیں, دولت بھی نہیں, بیویاں بھی نہیں, مکانات بھی نہیں, کچھ بھی نہیں. ابن قیم جوزی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان میں مہاجرین اور انصار کے درمیان بھائی چارہ قائم کروایا. جب بھائی چارہ قائم کروا رہے تھے اس وقت حضرت انس بن مالک کے مکان میں کل 90 آدمی تھے. 90, آدھے مہاجرین تھے اور آدھے انصار تھے. بھائی چارے کی بنیاد کیا تھی؟ بھائی چارے کی بنیاد یہ تھی کہ یہ ایک دوسرے کے غمخوار ہوں گے, ایک دوسرے کے غمخوار ہوں گے. موت کے بعد نسبی رشتہ داروں کے بجائے یہی ایک دوسرے کے وارث بنیں گے. جس طریقے سے آج کل کیا ہوتا ہے کہ اگر کسی انسان کا انتقال ہوتا ہے تو انتقال کے بعد میں اس کے کچھ رشتہ دار ہوتے ہیں جو وارث بنتے ہیں. بچے ہیں, بچیاں ہیں, بیوی ہے, شوہر ہے, والدین ہیں, کبھی کبھی بھائی لوگ ہیں, کبھی چچا بھتیجے. وراثت کی بہت لمبی تفصیلات ہیں, بہت لمبی تفصیلات ہیں. تو یہ ساری تفصیلات تو آئی بعد میں. پہلے جو تفصیل تھی وہ یہ تھی ابتدائے اسلام کے اندر کہ مہاجری کا انتقال ہوا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہاجری کا بھائی جس انصار کو بنایا تھا تو وہ انصار اس کا وارث بنے گا, اور اگر انصار کا انتقال ہوا تو اس کی وراثت کے اندر یہ جو مہاجری ہے یہ وارث بنے گا. تو بھائی چارہ جو قائم کروایا اس کی بنیاد ایک تو خیر خواہی کے اوپر بھی تھی کہ ایک دوسروں کا سپورٹ کرے, اور اس کے ساتھ ساتھ میں وراثت کے اوپر بھی تھی. لیکن وراثت کا یہ حکم جو ہے یہ جنگ بدر تک قائم رہا. جنگ بدر کے بعد پھر یہ حکم بدل گیا. قرآن کریم کی آیت نازل ہوئی وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ. جو رشتہ داریاں ہیں نسبی قرابت دار
تو وہ ایک دوسروں کے زیادہ حقدار ہے وراثت میں۔ چنانچہ اس آیت کے نازل ہونے کے بعد انصار اور مہاجرین میں باہمی توارث کا جو حکم تھا، میراث پانے کا، وہ حکم ختم کر دیا گیا، لیکن بھائی چارے کا عہد اب بھی باقی تھا کہ ایک دوسروں کے غمخواری کریں گے، ایک دوسروں کی مالی مدد کریں گے، لیکن توارث کا حکم ختم ہو گیا۔ توارث اور میراث کے لیے اب نئے احکامات آئے اور اس کے اندر رشتہ داری کی بنیاد پر میراث قائم کی گئی، جس کی تفصیلات آج کل ہمارے سامنے ہیں۔ یہ جو بھائی چارگی قائم کروائی، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس بھائی چارے کا مقصد یہ تھا کہ پہلے جو جاہلی عصبیتیں تھی وہ ختم ہو جائے۔ حمیت اور غیرت پہلے جو تھی وہ قومیت کی بنیاد پر تھی، بھی یہ میرے خاندان کا ہے، یہ میری نسل کا ہے، یہ میرے وطن کا ہے، اس لیے میں اس کا سپورٹ کروں گا چاہے وہ صحیح ہو یا غلط ہو۔ تو پہلے جو آپس کے تعلقات اور حمیت اور غیرت تھی وہ قومیت کی بنیاد پر تھی، وطنیت کی بنیاد پر تھی، نسل کی بنیاد پر تھی، لیکن اس بھائی چارے کے قائم کرنے کے بعد اب یہ ساری حمیت اور غیرت اسلام کی نسبت پر ہو گئی کہ ہم یہ نہیں دیکھیں گے کہ ہم کس سامنے والا کس نسل کا ہے، کس رنگ کا ہے، کس وطن کا ہے، کس قوم کا ہے، نہیں، جو حق ہوگا ہم حق کا ساتھ دیں گے، جو حق پر نہیں ہوگا ہم اس کا ساتھ نہیں دیں گے، چاہے وہ ہمارا بھائی ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ ہمارا رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ ہمارا پارٹنر ہی کیوں نہ ہو۔ ہماری حمیت اور ہماری غیرت اور ہمارے تعلقات سارے کے سارے اسلام کی نسبت پر ہوں گے، وطنیت اور قومیت اور رنگ و نسل کی بنیاد پر نہیں ہوں گے۔ یہ بھائی چارے کا مقصود تھا۔ اچھا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھائی چارہ قائم کروایا تو یہ صرف کھوکھلے الفاظ نہیں تھے کہ صحابہ کرام نے کہا کہ ہاں ٹھیک ہے ہم آپس میں ایک دوسرے کے بھائی ہے، یہ میرا بھائی، یہ میرا بھائی، نہیں، صرف الفاظ نہیں تھے، الفاظ کے ساتھ ساتھ میں ایک نافذ العمل عہد اور پیمان بھی تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو کہتے تھے صحابہ کرام کی زندگیاں اس کے اوپر اسی وقت میں پڑ جاتی تھی، اسی وقت میں۔ چنانچہ تاریخ کے اندر ہزاروں ایسے واقعات موجود ہیں کہ اس بھائی چارے کی بنیاد پر صحابہ کرام کے درمیان کس قسم کے واقعات پیش آئے۔ آپ لوگوں کے سامنے بہت سے قصے ایسے ہوں گے، بہت سے قصے آپ لوگوں نے بیانات کے اندر سنے بھی ہوں گے، پڑھے بھی ہوں گے، بہت سارے قصے ہیں۔ اس میں سے دو قصوں کی طرف صرف میں آپ کو اشارہ کر دیتا ہوں، صرف دو قصوں کی طرف، تاکہ آپ لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ جو بھائی چارہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم فرمایا تھا تو اس کا تعلق صرف الفاظ سے یا وقتی طور پر نہیں تھا، اس کا کیسا اثر ہوا معاشرے میں۔ چنانچہ ایک قصہ ہے صحیح بخاری کے اندر کہ مہاجرین جب مدینہ منورہ تشریف لائے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھائی چارہ قائم فرمایا ایک مہاجر اور انصار کے درمیان، تو مہاجرین میں ایک صحابی تھے حضرت عبد الرحمن بن عوف اور انصار میں ایک صحابی تھے سعد بن ربیعہ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کے درمیان بھائی چارہ قائم کروایا۔ عبد الرحمن بن عوف مہاجری ہے اور سعد بن ربیعہ جو ہے یہ انصاری ہے۔ تو جب بھائی چارہ قائم کروایا تو حضرت سعد بن ربیعہ نے اپنے بھائی عبد الرحمن بن عوف سے فرمایا کہ دیکھو عبد الرحمن، انصار میں سب سے زیادہ مالدار ہوں، آپ جو ہے نا میرا مال دو حصوں میں بانٹ کر آدھا آدھا کر لیں، یعنی یہ بھی نہیں کہ میں آدھا آدھا کر دیتا ہوں تاکہ جو اچھا ہو میں اپنے پاس میں رکھوں اور تھوڑا سا ایسا ہو مندہ سندہ وہ سامنے والے کو دے، نہیں، عبد الرحمن سے کہا کہ عبد الرحمن یہ میرا مال ہے اتنا اور انصار میں سب سے زیادہ میں مالدار ہوں، آپ جو ہے نا اس کو آدھا آدھا کر لیں، آدھا اپنے پاس میں رکھ کے آدھا مجھے دے دیں۔ اور سعد نے کہا کہ عبد الرحمن میری دو بیویاں ہیں، میں دونوں بیویاں آپ کے سامنے کر دیتا ہوں، آپ دیکھ لیں جو آپ کو پسند ہو، جو سب سے زیادہ خوبصورت ہو، آپ کو جو اچھی لگے وہ مجھے بتا دو تو میں اسے طلاق دے دوں گا، وہ عدت گزار لے گی، اس کے بعد آپ اس سے نکاح کر لو۔ یعنی یہ دیکھیں کہ بھائی چارہ قائم کرنے کا کتنا مضبوط اثر ہوا ہے صحابہ کرام کے دلوں میں۔ اللہ اکبر، ایسی بھائی چارگی تو اس زمانے کے اندر قریبی رشتہ داروں کے اندر بھی نہیں ہوتی، قریبی بھائی بہنوں کے اندر، قریبی سے قریبی رشتہ داروں کے اندر بھی نہیں ہوتے، اور اس زمانے کے اندر یہ تعلقات بالکل اجنبی لوگوں کے درمیان ہیں۔ آج اگر یہی معاشرہ ہماری زندگی کے اندر آ جائے جو ابتدا میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم فرمایا تھا
تو آج بھی وہی مدد اللہ کی ہمارے ساتھ میں ہو سکتی ہے، آج بھی وہی ہو سکتی ہے۔ بہرحال یہ تو انہوں نے کہا، سامنے سے جو عبد الرحمن تھے انہوں نے کیا ارشاد فرمایا کہ نہیں سعد، اللہ آپ کے گھر والیوں میں اور اللہ آپ کے مال میں برکت دے، میں آپ کا مال بھی نہیں لوں گا اور آپ کی بیویاں بھی آپ کو مبارک، آپ کا مال بھی آپ کو مبارک، میں خود کماؤں گا اور کما کر پیسہ حاصل کروں گا اور میں خود اپنی شادی کروں گا اپنی پسند سے، تمہاری بیویاں تمہارے پاس میں، یہ مناسب نہیں ہے کہ آپ طلاق دو پھر میں کسی سے شادی کروں، یہ ہرگز نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ عبد الرحمن بن عوف نے لوگوں سے پوچھا کہ آپ لوگوں کا بازار کہاں ہے، تو لوگوں نے ان کو بنو قینقاع کا بازار بتلایا کہ دیکھو وہ بازار ہے بنو قینقاع کا۔ تو عبد الرحمن بن عوف جو تھے نا وہ تاجر مزاج تھے، وہ گئے بازار میں اور جا کے انہوں نے خرید و فروخت کرنا شروع کیا، ادھار جو ہے نا ادھار گھی اور پنیر خریدا اور اس کو تھوڑا سا منافع لے کے بیچ دیا، پھر انہی پیسوں سے قرض ادا کر دیا، پھر اس کے بعد کچھ پنیر اور گھی خریدا، اس طریقے سے صبح سے شام تک خرید و فروخت ہوتے رہے، اور وہ جب شام کو واپس آئے تو کچھ گھی اور پنیر ان کے پاس میں پروفٹ کا بچا ہوا تھا۔ اس طریقے سے وہ روزانہ بازار جاتے رہے اور اپنی اس طریقے سے تجارت کرتے رہے، اور آہستہ ان کا مال بڑھتا رہا۔ یہ تو ان کی تجارت اور مال کا واقعہ ہوا۔ ان کی شادی کا واقعہ کیا ہوا کہ ایک مرتبہ وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کے اندر آئے تو ان کے کپڑوں کے اوپر جو تھا نا وہ زردی کا اثر تھا، زردی پیلا پن۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بھئی عبد الرحمن یہ کیا ہے؟ تو عبد الرحمن نے کہا کہ حضرت میں نے شادی کر لی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اچھا عورت کو کتنا مہر دیا؟ تو انہوں نے کہا کہ حضرت ایک گٹھلی کے برابر میں نے سونا دیا اس کو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دعا دی۔ تو اس طریقے سے وہ خود اپنے پاؤں پہ کھڑے ہوئے اور خود انہوں نے شادی کا انتظام کیا۔ یہ ہے بھائی چارے کا ایک قصہ۔ دوسرا قصہ ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انصار جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھائی چارہ قائم فرمایا تو انصار حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور انصار نے آ کر کہا کہ حضرت آپ ہمارے اور ہمارے بھائی مہاجرین کے درمیان جو ہے نا یہ کھجور کے باغات تقسیم فرما دیں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نہیں، ایسا تو نہیں ہو سکتا، یہ باغات تمہارے ہیں اس لیے میں اس کو تقسیم نہیں فرماؤں گا۔ تو انصار نے کہا کہ حضرت پھر آپ یہ کام کرے کہ یہ جو مہاجرین ہے یہ ہمارے باغات کے اندر کام کر دیا کرے، اور جو پھل آئیں گے اس کے اندر ہم آپس میں آدھا آدھا بانٹ لیں گے، آدھا ہم رکھیں گے آدھا ہم ان کو دے دیں گے۔ حضور نے فرمایا کہ ہاں یہ بات ٹھیک ہے۔ چنانچہ انصار کے باغات ہوتے تھے، مہاجرین کام کرتے تھے، اور جو پھل کھجور وغیرہ آتے تھے وہ آپس میں یہ لوگ آدھا آدھا تقسیم کر لیا کرتے تھے۔ اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ انصار نے کس طریقے سے بڑھ چڑھ کر مہاجرین کا ساتھ دیا، اور ایسا بھی نہیں کہ مہاجرین نے یہ سمجھا کہ چلو بھائی فری کا مل رہا ہے تو لے لو اور مزے کرو، جس طرح آج کل عام طور پر لوگوں کا ایک مزاج ہوتا ہے۔ نہیں، ایسا بھی نہیں۔ مہاجرین جو تھے نا وہ خود لگتے تھے، خود محنت کرتے تھے، اور محنت کر کے اپنے انصاری بھائیوں کے کام بٹاتے تھے، اور پھر جو حاصل ہوتا تھا، جو نفع ہوتا تھا، پھر اس کو آدھا آدھا اس طریقے سے تقسیم کر لیتے تھے۔ مطلب کہ دونوں طرف سے ایثار اور ہمدردی تھی، دونوں طرف سے ایثار اور ہمدردی۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے قصے کتابوں کے اندر آتے ہیں۔ تو بہرحال مدینہ منورہ پہنچنے کے بعد ایک نئے اسلامی معاشرے کی تشکیل کے لیے دوسرا کام تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا مسلمانوں کے درمیان آپس میں بھائی چارگی کا۔ تیسرا کام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اسلامی تعاون کا عہد و پیمان، اسلامی تعاون کا یہ جو عہد و پیمان کیا، تو اس کی وجہ سے جاہلی اور قبائلی جو کشمکش تھی، قبائلی بنیاد پر، جاہلیت اور عصبیت کی بنیاد پر جو لڑائیاں ہوتی تھی، اور سامنے والا انسان ہمارے قوم کا ہے، ہمارے قبیلے کا ہے، اس لیے ہم اس کا ساتھ دیں گے چاہے وہ غلط ہو، نہیں، یہ ساری چیزیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ختم کی۔ دور جاہلیت کے جتنے رسم اور رواج تھے ان کے لیے کوئی گنجائش باقی نہیں رکھی۔
میں آپ لوگوں کے سامنے وہ جو عہد و پیمان حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلامی عہد و پیمان کروایا تھا اس کی دفعات کیا تھی؟ 15 دفعات تھی اس کی، 15 جس طرح آج کل کوئی ملک ہوتا ہے، کوئی حکومت ہوتی ہے، اس حکومت کی دفعات ہوتی ہیں نا، پارلیمنٹ کی، حکومت کی، اسی طریقے سے کورٹ کی کچھ دفعات ہوتی ہے. ان دفعات کے سامنے رکھتے ہوئے پھر وہ احکامات نافذ کرتے ہیں. تو 15 دفعات تھی جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کے درمیان آپس میں تحریر کروائی تھی. خلاصہ کیا ہے، میں آپ لوگوں کے سامنے وہ دفعات پڑھ رہا ہوں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھوایا تھا کہ یہ تحریر ہے محمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، قریشی، یثربی اور ان کے تابع ہو کر ان کے ساتھ لاحق ہونے اور جہاد کرنے والے مومنین اور مسلمانوں کے درمیان، یعنی ہجرت کر کے جو لوگ آئے ہوئے ہیں قریشی وہ، اور یثرب کے رہنے والے مسلمان وہ، اور اسی طرح یہ قریشی اور یثربیوں کے تابع ہو کر جو بھی ان کے ساتھ میں لاحق ہو گئے، ان تمام کے درمیان یہ عہد و پیمان ہے. پہلا کیا ہے؟ پہلا یہ ہے کہ یہ سب اپنے ماسوا انسانوں سے الگ ایک امت ہے. دوسرا، مہاجرین قریش اپنی سابقہ حالت کے مطابق آپس میں دیت کی ادائیگی کریں گے. پہلے یہ ہوتا تھا کہ اگر کوئی بھی ایک قبیلہ ہے، اس قبیلے میں سے کسی بھی ایک انسان سے کوئی غلطی ہوئی، اس کے اوپر دیت ہوئی، تو وہ دیت اکیلا نہیں بھرے گا، دیت جو ہے نا پورا خاندان مل کر ادا کرے گا. وہی حضور نے کہا کہ مہاجرین قریش اپنی سابقہ حالت کے مطابق آپس میں دیت کی ادائیگی کریں گے اور ایمان والوں کے درمیان معروف اور انصاف کے ساتھ اپنے قیدی کا فدیہ دیں گے. اگر کوئی انسان قید ہو جائے گا تو اس کا فدیہ بھی سب مل کر ادا کریں گے. اسی طریقے سے انصار کے تمام قبیلے اپنی سابقہ حالت کے مطابق آپس میں دیت کی ادائیگی کریں گے اور ان کا ہر گروہ معروف طریقے پر اہل ایمان کے درمیان انصاف کے ساتھ اپنے قیدی کا فدیہ ادا کرے گا. تیسری دفعہ تھی اہل ایمان اپنے درمیان کسی بےکس کو فدیہ یا دیت کے معاملے میں معروف طریقے کے مطابق عطا اور نوازش سے محروم نہیں رکھیں گے. یعنی ایک انسان بےکس ہے، غریب ہے، وہ اگر پھنس گیا تو اس کو اکیلا چھوڑ دو، بھائی وہ جھیلے گا، خود فدیہ ادا کرے گا، خود اپنے پیسے ادا کر کے وہ قید سے رہا ہوگا. نہیں، سب مل کر اس کو دو تاکہ وہ اپنا فدیہ یا دیت ادا کر سکے. چوتھی چیز تھی سارے راست باز مؤمنین اس شخص کے خلاف ہوں گے جو ان پر زیادتی کرے گا یا اہل ایمان کے درمیان ظلم، گناہ، زیادتی یا فساد برپا کرے گا. سب مل کر اس کے خلاف کھڑے ہوں گے. پانچویں چیز یہ تھی کہ ان سب کے ہاتھ اس شخص کے خلاف ہوں گے چاہے وہ ان میں سے کسی کا لڑکا ہی کیوں نہ ہو. یعنی اگر ایمان والوں میں سے ہی کسی ایک کا لڑکا اگر ظلم کرتا ہے، فساد برپا کرتا ہے، کوئی غلط کام معاشرے کے اندر پھیلاتا ہے، تو سارے ایمان والے مل کر اس ایک لڑکے کے خلاف کھڑے ہوں گے. اس لڑکے کے خاندان والے، اس کا باپ، اس کے بھائی، وہ سب بھی اس کے خلاف کھڑے ہوں گے. ایسا نہیں ہے کہ ہمارے خاندان کا ہے تو ہم اس کو چھوڑ دیں گے، ہم اس کا ساتھ دیں گے، ایسا نہیں. جو غلط کام کرے گا اس کے خلاف ہم کھڑے ہوں گے. چھٹی دفعہ تھی کوئی مومن کسی مومن کو کافر کے بدلے میں قتل نہیں کرے گا. اسی طریقے سے کسی مومن کے خلاف کسی کافر کی، کسی غیر مسلم کی مدد نہیں کرے گا. کوئی بھی ایمان والا کسی ایمان والے کے خلاف کسی غیر مسلم کی مدد نہیں کرے گا. ساتویں دفعہ تھی کہ اللہ کا ذمہ اور اللہ کا عہد ایک ہے. ایک معمولی آدمی کا دیا ہوا ذمہ بھی سارے مسلمانوں پر لاگو ہوگا. جیسے مدینہ منورہ کے اندر ایک معمولی سے معمولی مسلمان نے اگر مدینہ کے باہر رہنے والے کسی انسان کو پناہ دے دی تو اس پناہ کی پابندی پورے مدینہ والوں کے اوپر کرنا ضروری ہے. ایسا کوئی شخص نہیں کہہ سکتا کہ پناہ تو نے دی ہے، ہم نے تو نہیں دی ہے، ہم تو اس کو قتل کریں گے. نہیں، اس ایک مسلمان نے اگر اس کی ذمہ داری لی ہے اور اس کو پناہ دی ہے تو یہ پناہ سارے مسلمانوں کی طرف سے سمجھی جائے گی. آٹھویں دفعہ تھی جو یہود ہمارے پیروکار ہو جائیں گے اور ہماری اتباع کریں گے ان کی مدد کی جائے گی، اور وہ دوسرے مسلمانوں ہی کی طرح ہوں گے. وہ یہودی
ان پر ظلم بھی نہیں کیا جائے گا اور ان کے خلاف کسی کا تعاون بھی نہیں کیا جائے گا، اس لیے کہ وہ ہمارے متبع بن چکے ہیں، چاہے ہے وہ یہودی مذہب کے اوپر، لیکن ہماری بات مانتے ہیں، ہمارے ماتحت آ گئے ہیں، اب ان کی ہم مدد کریں گے۔ 9ویں دفعہ تھی مسلمانوں کی صلح ایک ہوگی، کوئی مسلمان کسی مسلمان کو چھوڑ کر قتال فی سبیل اللہ کے معاملے میں مصالحت نہیں کرے گا، بلکہ سب کے سب برابری اور عدل کی بنیاد پر کوئی عہد اور پیمان کریں گے۔ ایسا نہیں ہے کہ کسی ایک نے صلح کر لی، نہیں، اس ایک کو صلح کرنا ہے تو سب سے مشورہ کرو کہ بھئی فلاں قبیلے سے ہم صلح کرنا چاہتے ہیں، فلاں دشمن سے صلح کرنا چاہتے ہیں، سب متفق ہو کر صلح کریں گے۔ 10ویں دفعہ تھی مسلمان اس خون میں ایک دوسرے کے برابر ہوں گے جسے کوئی فی سبیل اللہ بہائے گا۔ اللہ کے راستے میں اگر کوئی خون بہائے گا تو سارے مسلمانوں کی طرف سے یہ خون سمجھا جائے گا۔ 11واں، کوئی مشرک قریش کی کسی جان یا مال کو پناہ نہیں دے سکتا، کوئی بھی غیر مسلم ہے قریشی، اس کی جان یا مال کو کوئی پناہ نہیں دے سکتا، اور نہ کسی مؤمن کے آگے اس کی حفاظت کے لیے رکاوٹ بن سکتا ہے۔ بھئی ایک غیر مسلم ہے، اس نے مسلمانوں کو بہت نقصان پہنچایا ہے، اب ایک کوئی مسلمان کھڑا ہو کے کہتا ہے کہ بھئی میں اس کی حفاظت کرتا ہوں، نہیں، اس طریقے سے نہیں۔ جب یہ سارے مسلمانوں کا دشمن ہے تو تم اکیلے کون ہوتے ہو اس کا ساتھ دینے والے، اس کی حفاظت کے لیے کھڑے ہونے والے؟ سارے مسلمان مل کر اس کا مقابلہ کریں گے، اس کے بارے میں فیصلہ کریں گے۔ 12ویں دفعہ تھی جو شخص کسی مؤمن کو قتل کرے گا اور ثبوت موجود ہوگا تو اس سے قصاص لیا جائے گا۔ ہاں، اگر جس کو قتل کیا گیا ہے اس کے ولی راضی ہو جائے اور یہ کہے کہ چلو بھائی قاتل کو قتل نہیں کریں گے، نہیں کیا جائے گا، بلکہ وہ دیت دے دے کافی ہے، تو الگ بات ہے۔ لیکن اگر مقتول کے وارثین کہتے ہیں کہ نہیں بے قاتل کو قتل کرو اور ثبوت موجود ہے تو اس قتل کرنے والے سے قصاص لیا جائے گا۔ 13ویں دفعہ یہ تھی کہ سارے مؤمنین اس کے خلاف ہوں گے، ان کے لیے اس کے سوا کچھ حلال نہ ہوگا کہ اس کے خلاف اٹھ کھڑے ہو۔ جو قاتل ہے اس قاتل کے خلاف سب مسلمانوں کو متحد ہونا پڑے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ کچھ لوگ اس کے سائڈ میں ہو جائے، نہیں بھائی اس کو قتل نہیں کرو، اس کو قتل نہیں کر سکتے، اگر قتل کیا تو پھر ہم لڑائی کریں گے، ایسا نہیں۔ قاتل نے قتل کیا ہے، اس کا ثبوت موجود ہے تو سارے مسلمان اس کے خلاف ہوں گے۔ 14ویں دفعہ یہ تھی کہ کسی مؤمن کے لیے حلال نہ ہوگا کہ وہ کسی ہنگامہ برپا کرنے والے یا بدعتی کی مدد کرے، یا ہنگامہ برپا کرنے والے یا کسی بدعتی کو پناہ دے، اور جو بھی ایمان والا کسی ہنگامہ برپا کرنے والے یا بدعتی کی مدد کرے گا یا اسے پناہ دے گا، اس پر قیامت کے دن اللہ کی لعنت اور اس کا غضب ہوگا، اور اس پناہ دینے والے کا فرض اور نفل کچھ بھی قبول نہ کیا جائے گا۔ 15ویں دفعہ یہ تھی کہ تمہارے درمیان جو بھی اختلاف ہوگا، اگر اتفاق ہے تو بہت اچھی چیز ہے، لیکن اگر اختلاف ہو گیا تو اس اختلاف کو اللہ عز و جل اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لوٹایا جائے گا۔ اللہ کی طرف سے اس کے بارے میں جو وحی آئے گی اس کو مانا جائے گا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اس اختلاف کو ختم کرنے کے لیے جو فیصلہ کیا جائے گا اسے مانا جائے گا۔ یہ 15 دفعات تھیں۔ یہ ایک نئے اسلامی معاشرے کی تشکیل کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسرا کام کیا۔ اس نئے اسلامی معاشرے کی تشکیل کے لیے چوتھا کام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کیا وہ اسلامی تعلیمات تھی۔ یعنی اوپر کی جو باتیں ہیں نا کہ مسلمانوں کے درمیان بھائی چارہ قائم کروایا، پھر اسی طریقے سے اسلامی تعاون کی بنیاد پر عہد و پیمان کروایا گیا، پھر مسجد نبوی تعمیر کروائی گئی، ان سب چیزوں کا تعلق تو ظاہر سے ہے، یہ معاشرے کا ایک رخ ہے، لیکن معاشرے کا دوسرا رخ کیا ہے؟ معاشرے کا دوسرا رخ یہ ہے کہ یہ جو ایمان والے ہیں، جن ایمان والوں کے لیے ایک مرکز قائم کیا گیا، ان کے درمیان بھائی چارہ قائم کیا گیا، اور ان کے درمیان اسلامی تعاون کی بنیاد پر عہد و پیمان قائم کیا گیا، تو ان کی تربیت بھی تو ہونی چاہیے، ان کا تزکیہ بھی تو ہونا چاہیے، ان کے اخلاق بھی تو بلند ہونے چاہیے، ان کو دینی تعلیمات سے آگاہ بھی تو کیا جانا چاہیے، تاکہ یہ پتہ چلے کہ آپس میں بھائی چارے سے کیا ملتا ہے، اس کی کیا فضیلت ہے، اس کی کیا اہمیت ہے، اسلامی تعاون کی بنیاد پر جو عہد و پیمان
کیے گئے ہیں اس کی پابندی پر کیا ملے گا. تو ان لوگوں کے اندر سے جھوٹ ہے، غلط عادتیں ہیں، اسی طریقے سے عصبیت کی بنیاد پر ایک دوسروں کا ساتھ دینا ہے، غصہ ہے، لالچ ہے، حسد ہے، بغض ہے، کینہ ہے، یہ برائیاں ان کے اندر سے ختم ہو اور ان کی طبیعت کے اندر صبر ہے، شکر ہے، اچھی عادتیں ہیں، غم خاری ہے ایک دوسروں کے بارے میں، یہ اچھی عادتیں آنی چاہیے. یہ تزکیہ ہوگا تبھی تو یہ اچھے طریقے سے کام کر سکیں گے، بھائی چارے کی بنیادوں پر کھڑے ہو سکیں گے. تو یہ تزکیہ کا کام بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا. چنانچہ وقتاً فوقتاً صحابہ کرام کی تربیت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے رہتے تھے. اس سلسلے میں بہت ساری روایتیں ہیں. کچھ مختصر سی روایتوں کی طرف اشارہ کرتا ہوں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود صحابہ کرام کی تربیت کے لیے بھی کیا کیا انداز اختیار کیے. جیسے ایک صحابی ہے، انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ حضرت کون سا اسلام بہتر ہے، یعنی اسلام میں کون سا عمل بہتر ہے. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم کھانا کھلاؤ اور سلام کرو، چاہے تم سامنے والے کو پہچانتے ہو یا نہ پہچانتے ہو. اسی طرح حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لائے تو میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا. جب میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرے مبارک دیکھا تو اچھی طرح سمجھ گیا کہ یہ کسی جھوٹے آدمی کا چہرہ نہیں ہو سکتا. پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی جو بات ارشاد فرمائی وہ یہ تھی کہ لوگوں سلام پھیلاؤ، کھانا کھلاؤ، صلہ رحمی کرو، اور رات میں جب لوگ سو رہے ہو تو اس وقت میں اٹھ کے نماز پڑھو. جب یہ کام کرو گے تو تدخلوا الجنۃ بسلام، جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ گے. اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے وہ شخص جنت میں داخل نہیں ہوگا جس کا پڑوسی اس کی شرارتوں سے محفوظ نہ ہو. اس کا پڑوسی ہمیشہ ڈر میں رہے کہ پتہ نہیں یہ کیا نقصان پہنچا دے، کیا نقصان پہنچا دے، ایسا انسان جنت میں داخل نہیں ہوگا. اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے مسلمان محفوظ رہے. اسی طرح حضور فرماتے تھے کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مؤمن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنے بھائی کے لیے وہی چیز نہ پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے. جو چیز میں اپنے لیے پسند کرتا ہوں وہی چیز اپنے بھائی کے لیے بھی پسند کرنے والا بنوں تو اس وقت انسان کا ایمان کامل ہوتا ہے. اسی طرح حضور فرماتے تھے کہ سارے ایمان والے ایک آدمی کی طرح ہے کہ اگر ایک آدمی کی آنکھ میں تکلیف ہوتی ہے تو سارا جسم تکلیف محسوس کرتا ہے، سر میں تکلیف ہو سارا جسم تکلیف محسوس کرتا ہے. تو اسی طرح سارے مومنین اس ایک آدمی کے جسم کے اعضاء کی طرح ہے کہ اگر کسی ایک ایمان والے کو تکلیف ہے تو سارے ایمان والے اس کی تکلیف کو محسوس کرے، سارے ایمان والے اس تکلیف کو محسوس کریں. اسی طرح حضور فرماتے تھے کہ مومن کے لیے عمارت کی طرح ہوتا ہے. المؤمن للمؤمن کالبنیان یشد بعضه بعضا، کہ عمارت کا ایک حصہ دوسرے حصے کو تقویت پہنچاتا ہے. اسی طرح ایک ایمان والا بھی دوسرے ایمان والے کو کمزور کرنے والا نہیں ہوتا بلکہ طاقت پہنچانے والا ہوتا ہے. اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی فرماتے کہ آپس میں بغض نہ رکھو، حسد نہ کرو، ایک دوسرے سے پیٹ نہ پھیرو، اور اللہ کے بندے اور بھائی بھائی بن کے رہو. کسی مسلمان کے لیے حلال نہیں ہے کہ اپنے بھائی کو 3 دن سے زیادہ چھوڑے رکھے، حلال نہیں ہے. اسی طرح یہ بھی حضور کا ارشاد ہے مسلمان کا بھائی ہے، ایک مسلمان دوسرے مسلمان پر ظلم نہ کرے، اور ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو دشمن کے حوالے نہ کرے. اور جو شخص اپنے بھائی کی ضرورت پوری کرنے میں لگا ہوا ہوگا اس وقت تک اللہ اس کی ضرورت کی پوری کرنے میں لگے ہوئے ہوں گے. اور جو شخص کسی مسلمان سے کوئی غم اور دکھ دور کرے گا اللہ اس شخص سے قیامت کے دکھوں میں سے ایک دکھ دور کرے گا. جو شخص کسی مسلمان کے عیبوں پر پردہ ڈالے گا اللہ قیامت کے دن اس کے عیب پر پردہ ڈالیں گے. اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی ارشاد ہے کہ تم لوگ زمین والوں پر مہربانی کرو تم پر آسمان والا مہربانی کرے گا. اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے وہ شخص مؤمن نہیں ہے جو خود پیٹ بھر کر کھا لے اور اس کے بازو میں رہنے والا انسان پڑوسی بھوکا رہے، وہ مومن نہیں ہے.
اسی طرح حضور کا ارشاد ہے مسلمان سے گالم گلوچ کرنا فسق ہے اور مسلمان کو مارنا کفر ہے۔ اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں، راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹانا صدقہ ہے اور ایمان کی شاخوں میں سے ایک شاخ ہے۔ اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صدقے اور خیرات کی ترغیب دیتے تھے اور اس کے ایسے ایسے فضائل بیان کرتے تھے کہ خود اس کی طرف دل خود بخود کھینچتے چلے جائے۔ چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ صدقہ گناہوں کو ایسے ہی بجھا دیتا ہے جیسے پانی آگ کو بجھا دیتا ہے۔ اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ جو مسلمان کسی ننگے مسلمان کو کپڑا پہنا دے اللہ اسے جنت کا سبز لباس پہنائے گا، جو مسلمان کسی بھوکے مسلمان کو کھانا کھلا دے اللہ اسے جنت کے پھل کھلائے گا، اور جو مسلمان کسی پیاسے مسلمان کو پانی پلا دے اللہ اسے جنت کی مہر لگی ہوئی شراب طہور پلائے گا۔ اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے آگ سے بچو، اتقوا النار ولو بشق تمرہ، کھجور کے ایک ٹکڑے ہی کے ذریعے کیوں نہ ہو، کھجور کا ایک ٹکڑا بھی اگر میسر ہو تو وہ بھی صدقہ کرو، اس سے بھی تم جہنم کی آگ سے بچو گے۔ تو مطلب یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وقتاً فوقتاً ہر آنے والے صحابی کے ذہن اور دل کے اندر ڈال کے اس کو اسلام کی ان چیزوں کی طرف مائل کرتے تھے۔ اب یہ جتنی چیزیں ہیں اس سے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ ظاہر سی بات ہے یہ باتیں انسان کے دل میں آئے گی تو ظاہر سی بات ہے آپس میں بھائی چارے کی محبت، آپس میں بھائی چارہ پیدا ہوگا، محبت پیدا ہوگی، خود آگے بڑھ چڑھ کر ایک مسلمان کی مدد کرنے کے لیے اس کی طبیعت چلے گی۔ اسی کے ساتھ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ مانگنے سے پرہیز کی بھی بہت زیادہ تاکید کرتے تھے، بے لوگوں سے مانگو مت، خود کماؤ خود کھاؤ، صبر اور قناعت کی فضیلتیں بھی سناتے تھے۔ اسی طریقے سے یہ بھی فرماتے تھے کہ جو انسان زیادہ مانگے گا تو سوال کرنے والے کے چہرے کے اوپر سے گوشت ختم ہو جائے گا، گوشت ختم ہو جائے گا۔ اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کے فضائل بھی بیان کرتے تھے کہ کس عبادت کا کیا اجر اور ثواب ہے۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر آسمان سے جو وحی آتی تھی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس سے مسلمانوں کو بہت مضبوطی سے جوڑ دیتے تھے، بہت مضبوطی سے وہ وحی مسلمانوں کو پڑھ کر سناتے تھے اور مسلمان پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ پڑھ کے سناتے تھے تاکہ سبق اچھے طریقے سے محفوظ ہو جائے۔ یہ ساری تدبیریں ہوتی تھیں، ان ساری تدبیروں سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کے اخلاقیات کو بلند کیا اور مسلمانوں کو دی ہوئی خداداد صلاحیتوں کو عروج بخشا، اور ان مسلمانوں کو اتنا بہترین اخلاق اور اقدار کا مالک بنایا کہ وہ انسانی تاریخ میں انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد سب سے بہترین گروہ بن گئے فضل اور کمال میں۔ چنانچہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جس شخص کو طریقہ اختیار کرنا ہو وہ گزرے ہوئے لوگوں کا طریقہ اختیار کرے، اس لیے کہ زندہ انسان جو ہے اس کے بارے میں ہمیشہ فتنے کا اندیشہ ہوتا ہے کہ کبھی یہ انسان فتنے کا شکار ہو جائے، اس لیے جو لوگ گزر چکے ہیں ان کے طریقے کو انسان اختیار کرے۔ اور گزرے ہوئے لوگ کون ہیں؟ وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی تھے، اس امت کے سب سے افضل لوگ، اس امت کے سب سے افضل لوگ، ابرهم قلوبا واعمقهم علما واقلهم تکلفا، سب سے زیادہ نیک دل، سب سے گہرے علم کے مالک، سب سے زیادہ بے تکلف، اختارهم اللہ لصحبت نبیہ ولاقامت دینہ، اللہ تبارک و تعالی نے ان کو اپنے نبی کی صحبت کے لیے اور اپنے دین کو دنیا میں نافذ کرنے کے لیے صحابہ کرام کو منتخب کیا۔ اس لیے صحابہ کرام کے فضل کو پہچانو اور ان کے نقش قدم کی پیروی کرو، اور جس قدر ہو سکے صحابہ کرام کے اخلاق اور سیرت کو پکڑو، اس سے تمہیں ہدایت ملے گی۔ تو یہ معاشرہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تیار کیا، اور اس معاشرے نے پھر جو کام کیا ہے، جو کارنامے انجام دیے ہیں، وہ ہم سب لوگوں کے سامنے ہیں۔ تو یہ چوتھا کام کیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اب مسلمانوں کے درمیان تو ان کی تربیت اور اسی طریقے سے بھائی چارہ اور اسلامی تعاون کی بنیاد پر عہد و پیمان اور اس کا ایک مرکز بھی بنا دیا گیا۔ اب رہے یہود جو مدینہ منورہ کا دوسرا اہم طبقہ تھا، تو یہودیوں کے ساتھ کیا معاہدہ ہوا؟
وہ بھی سن لیں مختصر انداز میں۔ ہجرت کے بعد مسلمانوں کے درمیان عقیدے، سیاست اور نظام کی ایک وحدت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کر دی تھی، اور اس کے ذریعے ایک نیا اسلامی معاشرہ اور اس کی بنیادیں مضبوط کر لی تھی۔ اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم متوجہ ہوئے غیر مسلموں کے ساتھ اپنے تعلقات کو مضبوط کرنے کی طرف۔ ایسا نہیں کہ بھئی ہم مضبوط ہو گئے، اب سامنے والے کو چھوڑ دو، جو بھی ہوگا ہم دیکھ لیں گے، ایسا نہیں۔ حضور نے ان کی طرف بھی توجہ دی کہ ان کے ساتھ میں کیا معاہدے کیے جائیں۔ چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد یہ تھا کہ سب امن اور سلامتی کے ساتھ میں رہے، لڑائی جھگڑوں سے حتی الامکان پرہیز ہو، آپس کے تعلقات اچھے رکھے، تو ظاہر سی بات ہے برکتیں بھی ہوگی، امن بھی ہوگا، سلامتی بھی ہوگی۔ تو اس کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ اور مدینہ کے اطراف میں رہنے والے لوگوں کی ایک وفاقی وحدت چاہیے کہ سب متفق ہو جائے، سب۔ آپ لوگوں کو پہلے پتہ ہے کہ مدینہ کے سب سے قریب ترین پڑوسی کون تھے؟ یہودی تھے، یہودی۔ یہ سامنے تو دشمنی نہیں کرتے تھے اس لیے کہ اسلام غالب آ چکا تھا، لیکن پیچھے پیچھے ایسی چیزیں کرتے رہتے تھے جس سے مسلمانوں کے درمیان پھوٹ پڑے، مسلمانوں کا خاتمہ ہو، اسلام کا خاتمہ ہو، ایسی سب چیزیں کرتے رہتے تھے۔ اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان یہودیوں کے ساتھ ایک معاہدہ منعقد کیا۔ اس معاہدے کی بنیاد یہ تھی کہ ان یہودیوں کو دین کی بھی آزادی، مذہب کی بھی آزادی اور ان کی جان اور مال کی بھی مطلق آزادی۔ بھئی تم اپنے دین پر عمل کرو، ہم اپنے دین پر عمل کریں گے۔ تم اپنی جان کی حفاظت کرو، ہم اپنے جان کی حفاظت کریں گے۔ تم اپنے مال کی حفاظت کرو، ہم اپنے مال کی حفاظت کریں گے۔ تم ہمارے دین کو نقصان مت پہنچاؤ، ہم تمہارے دین کو نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ تم ہماری جان اور مال کو نقصان مت پہنچاؤ، ہم بھی تمہارے جان اور مال کو نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ سیدھی بات ہے۔ اسی طریقے سے تمہیں جلا وطن بھی نہیں کیا جائے گا، تمہاری جائیداد بھی ضبط نہیں کی جائے گی، تمہارے ساتھ میں جھگڑا وغیرہ بھی نہیں کیا جائے گا۔ اس معاہدے کی بنیاد یہی تھی۔ اس معاہدے کی اہم دفعات کیا ہے؟ یعنی یہودیوں کے ساتھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو معاہدہ کیا اس کی 12 دفعات تھی۔ 12 وہ 12 دفعات میں آپ لوگوں کے سامنے پڑھتا ہوں تو اس سے آپ لوگوں کو اندازہ لگے گا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے غیر مسلموں کے ساتھ میں جو معاہدات کیے تاکہ مسلمان اور غیر مسلم اس طریقے سے رہے کہ امن رہے، سلامتی رہے، برکتیں رہے اور لڑائی جھگڑا نہ ہو۔ تو اس کی 12 دفعات تھی۔ پہلی دفعہ کیا تھی کہ بنو عوف کے یہود مسلمانوں کے ساتھ مل کر ایک ہی امت ہوں گے۔ یہودی اپنے دین پر عمل کریں گے، مسلمان اپنے دین پر عمل کریں گے، خود ان کا بھی یہی حق ہوگا اور ان کے غلاموں اور متعلقین کا بھی یہی حق ہوگا۔ یعنی جو یہودی ہے تو یہودیوں کے لیے بھی یہی ہے اور ان کے غلام اور جو متعلقین ہیں ان کے لیے بھی یہی ہے کہ وہ اپنے دین پر عمل کریں، کوئی مسئلہ نہیں۔ اور بنو عوف کے علاوہ دوسرے یہود کے بھی یہی حقوق ہوں گے کہ وہ اپنے دین پر عمل کرے، ہم اپنے دین پر عمل کریں گے۔ دوسری دفعہ تھی یہود اپنے اخراجات کے ذمہ دار ہوں گے اور مسلمان اپنے اخراجات کے ذمہ دار ہوں گے۔ ایسا نہیں ہے کہ اب تم ہمارے ماتحت میں آ گئے تو اب ہر مہینے تم کو ٹیکس بھرنا پڑے گا، ہر چیز کا تمہیں ٹیکس بھرنا پڑے گا، تم جو ہے نا ہم کو اتنا ہر مہینے تم کو دینا پڑے گا، جس طرح حکومتیں کرتی ہے کہ اپنے ماتحت لوگوں کے اوپر بہت ساری چیزیں بار ڈال دیتی ہے، کبھی ٹیکس کی شکل میں، کبھی کس شکل میں۔ حضور نے کہا کہ کچھ بھی نہیں، ہمارے اخراجات تمہارے اوپر نہیں ہیں، تم کماؤ تم کھاؤ، ہم کمائیں گے ہم کھائیں گے۔ تیسری دفعہ تھی کہ جو بھی طاقت اس معاہدے کے کسی فریق سے جنگ کرے گی سب اس کے خلاف آپس میں تعاون کریں گے۔ بھئی جیسے ہمارے اور یہودیوں کے درمیان معاہدہ ہو گیا، اب اگر ہم یعنی مسلمان اور یہودیوں کے علاوہ کوئی تیسری طاقت آتی ہے جو یہودیوں کے ساتھ لڑائی کرتی ہے تو مسلمان یہودیوں کا ساتھ دیں گے، یا کوئی طاقت مسلمانوں کے خلاف لڑنے کے لیے آتی ہے تو یہودیوں کو بھی مسلمانوں کا ساتھ دینا پڑے گا اور اس طاقت سے لڑنا پڑے گا۔ یہ مطلب ہے۔ یہ تیسری دفعہ تھی کہ جو طاقت بھی اس معاہدے کے کسی فریق سے جنگ کرے گی سب اس کے خلاف آپس میں تعاون کریں گے۔ چوتھی دفعہ تھی کہ اس معاہدے کے شرکاء کے باہمی تعلقات خیر خواہی، خیر اندیشی اور فائدہ رسانی کی بنیاد پر ہوں گے، گناہ پر نہیں ہوں گے۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ آپس میں ہم اگر مل گئے تو ملنے کا یہ مطلب ہے کہ تم غلط کاموں کی طرف ہم کو لے کے چلے جاؤ،
بھائی چلو اب تو بھائی بھائی ہو گئے، ارے چلو یار گھومنے پھرنے کے لیے جاتے ہیں، چلو شراب پیتے ہیں، چلو فلاں کا خون بہاتے ہیں، چلو غلط کام کرتے ہیں. نہیں، یہ باہمی جو تعلقات ہوں گے یہ صرف آپس میں ایک دوسرے کو فائدہ پہنچانے کی حد تک، ایک دوسرے کے خیر خواہی کی حد تک، گناہ کے کام میں ایک دوسرے کا تعاون نہیں ہوگا. پانچویں دفعہ تھی کہ کوئی آدمی اپنے حلیف کی وجہ سے مجرم نہیں ٹھہرے گا. حلیف کسے کہتے ہیں؟ کہ جن کا آپس میں معاہدہ ہو گیا، جیسے مسلمانوں کا یہود کے کچھ قبائل کے ساتھ میں معاہدہ ہو گیا تو یہ ایک دوسرے کے حلیف بن گئے. تو کوئی آدمی اپنے حلیف کی وجہ سے مجرم نہیں ٹھہرے گا. چھٹی چیز تھی کہ مظلوم کی مدد کی جائے گی، چاہے مظلوم کوئی بھی ہو. ظلم کرنے والا مسلمانوں میں سے ہوگا اور مظلوم یہودی ہوگا تو یہودیوں کی ہم مدد کریں گے، مسلمان ہونے کے باوجود مسلمان کی مدد نہیں کریں گے. اور اسی طریقے سے اگر ظلم تمہارے آدمیوں میں سے کسی نے کیا ہے تو ظالم وہ ہے تو تمہیں اس کے خلاف کھڑا ہونا پڑے گا اور مظلوم کی مدد کرنی پڑے گی. ساتویں چیز، جب تک جنگ برپا رہے گی یہود بھی مسلمانوں کے ساتھ خرچ برداشت کریں گے. لڑائی ہوتی رہی کہ کوئی تیسرا فریق مسلمانوں کو پریشان کر رہا ہے یا یہودیوں کو پریشان کر رہا ہے، مسلسل جنگ ہو رہی ہے تو جنگ کے اخراجات دونوں کے اوپر ہوں گے، ہم پر بھی ہوں گے، یہودیوں پر بھی ہوں گے. آٹھویں دفعہ تھی کہ اس معاہدے کے سارے شرکاء پر مدینہ میں ہنگامہ آرائی اور ایک دوسروں کو قتل کرنا، خون بہانا سب پر حرام ہوگا. نویں چیز، اس معاہدے کے فریقوں میں کوئی نئی بات یا جھگڑا پیدا ہو جائے جس میں فساد کا اندیشہ ہو تو اس کا فیصلہ اللہ اور اس کا رسول کرے گا. جھگڑا ہو جائے اللہ کے پاس آ جاؤ، اوپر سے جو وحی آئے گی اس کے مطابق فیصلہ ہوگا، یا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جیسا فرمائیں گے ویسا ہوگا. 10ویں چیز، قریش اور اس کے مددگاروں کو پناہ نہیں دی جائے گی، اس لیے کہ سب سے زیادہ اسلام کو اور مسلمانوں کو نقصان قریش نے پہنچایا ہے. اس لیے یہودی بھی اس کے پابند ہوں گے کہ کوئی بھی قریشی یا اس کے مددگاروں کو پناہ نہیں دے گا. یہودیوں کے لیے کہ کوئی قریشی آئے یا اس کا کوئی مددگار آئے تو تم اس کو پناہ نہیں دو گے. 11ویں چیز، جو کوئی یثرب یعنی مدینہ منورہ پر دھاوا بول دے یعنی حملہ کرے تو اس سے لڑنے کے لیے سب باہم تعاون کریں گے اور ہر فریق اپنے اپنے اطراف کا دفاع کرے گا. اور 12ویں چیز تھی، یہ معاہدہ کسی ظالم یا مجرم کے لیے آڑ نہیں بنے گا، یعنی اگر کوئی ظالم ہوگا تو اس کے خلاف ہم کھڑے ہوں گے، کوئی مجرم ہوگا ہم اس کے خلاف کھڑے ہوں گے. یہ جو معاہدہ طے ہوا تو اس معاہدے کے طے ہو جانے سے مدینہ اور اس کے اطراف میں ایک وفاقی حکومت بن گئی جس کا دارالحکومت مدینہ تھا اور جس کے سربراہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تھے اور جس میں نافذ کلمہ اور غالب حکمرانی مسلمانوں کی تھی. اس طرح مدینہ جو ہے وہ واقعتاً اسلام کا دارالحکومت بن گیا. تو آپس میں معاشرے کے اندر امن اور سلامتی رہے اور امن اور سلامتی کا دائرہ مزید وسیع ہو، اس کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آئندہ کن کن قبائل سے کیا کیا معاہدات کیے، کیا کیا اقدامات کیے، وہ انشاءاللہ آئندہ دروس کے اندر آپ لوگوں کے سامنے یہ چیزیں آتی رہے گی. آج کا سبق یہاں تک ہی رکھے. آئندہ ہفتے کا جو سبق ہوگا وہ یہ دھیان میں رکھے کہ میں نے جو آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ یہود کے مدینہ منورہ میں 3 طبقے تھے، ایک طبقہ مسلمانوں کا، دوسرا طبقہ یہودیوں کا، تیسرا طبقہ منافقین کا. تو تینوں طبقوں سے جو مسائل اور حالات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تھے تو ان حالات، ان مسائل کو حل کرنے کے لیے حضور نے کیا اقدامات کیے. تو مسلمانوں کے لیے کیا اقدامات کیے وہ آج کے سبق میں آ گیا. یہودی جو ایک طبقہ تھا اس کے لیے کیا کیا حضور نے وہ بھی آج کے سبق میں آ گیا. آئندہ ہفتے کے سبق میں یہ چیز آئے گی کہ منافقین جو ایک تیسرا طبقہ تھا مدینہ منورہ کا، تو ان منافقین کے ساتھ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا معاہدہ کیے یا ان سے درپیش جو مسائل تھے اس کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا اقدامات کیے وہ آئے گا. اور پھر کچھ سرایا کی تفصیلات آئے گی، کچھ سرایا کی، یعنی غزوہ بدر سے پہلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کون کون سے سریے بھیجے یا غزوہ بدر سے پہلے کون کون سے غزوات ہوئے، اس کی کچھ تفصیلات آئے گی انشاءاللہ آئندہ سبق میں. آج کے لیے اتنا ہی رکھیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.